السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو۔ مرسلین کس کی جمع ہے؟ مرسل کی، مرسل ایک کو کہتے ہیں اور مرسلین جمع کو۔ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین، خوشخبری دینے والے۔ خوشخبری کس کو کہتے ہیں؟ ایسی خبر کو جو آپ کے چہرے پر اثر انداز ہو، یعنی بشر سے، یعنی آپ کا چہرہ بتائے کہ آپ خوش ہو گئے۔ ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ اور انذار کس کو کہتے ہیں؟ شفقت کے ساتھ ڈرانے کو۔ یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک خاص پیغام کے ساتھ، اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ بندوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کے لیے معلم یا رہنما عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست کیا، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت مخصوص طریقے پر اللہ کی بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ ویسے تو زندگی میں ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن یہ جو ورشپ کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ مخصوص طریقے پر، اور صرف طریقہ نہیں بلکہ 6 بنیادیں کہ جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے عبادت میں: سبب، جنس، قدر، کیفیت، زمان اور مکان۔ یعنی عبادت کے لیے کیا کیا شرائط ہوتی ہیں؟ سبب سے کیا مراد ہے؟ مثلا رمضان آ گیا تو یہ کیا ہے؟ ایک ریزن ہے۔ پھر اسی طرح قدر، یعنی اس کا ایک اندازہ ہے کہ 29 دن ہے یا 30 دن ہے۔ پھر کیفیت، روزہ رکھنے کی ایک کیفیت ہے۔ پھر زمان، ایک وقت ہے، حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاری اور سیاہ دھاری الگ ہو جائے، اس سے لے کر ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا ڈیوریشن ہے کہ کب سے کب تک روزہ رکھو مثلا۔ پھر اسی طرح کچھ عبادات کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہے۔ مکان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جگہ۔ مثلا حج ایک مخصوص جگہ پر ہوگا، آپ گھر میں بیٹھ کے یا اپنے شہر میں وہی سارے اعمال کر کے عبادت نہیں کر سکتے۔ تو عبادت کس کو کہیں گے؟ مخصوص طریقے پر، مخصوص انداز سے، مخصوص وقت میں یا مخصوص جگہ پر، مخصوص طریقے پر اللہ کی بات ماننا۔ اب کھانا پینا حلال ہے، لیکن روزے میں ایک خاص وقت کے بعد آپ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں، اگر آپ ان باتوں کو یاد رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ کھل جائے گا۔ عبادت من مانے طریقے سے کسی کام کو کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ کہا گیا کہ جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اب ہم کہیں نہیں، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ پورے مہینے روزے رکھ کے عادت ہوتی ہے، تو میں تو عید کے دن کا بھی پسند کرتی ہوں کہ روزہ رکھ لوں، یا کیا پتا نہ ہی دکھا ہو چاند اور میں ایسے ہی روزہ نہ رکھوں، چلو میں عید کے دن بھی روزہ رکھ لوں، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ یعنی محض وہم و گمان پر آپ کی بنیاد نہیں ہوگی بلکہ یقین پر ہوگی۔ تو رسول جو آئے ہیں وہ بندوں کو عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے۔ مثلا وضو ایک عبادت ہے، طہارت ایک عبادت ہے نا۔ اب وضو کیسے کریں؟ یہ نہیں کہ اگر ایک شخص اٹھ کے کہے کہ یہ طریقہ بہت عمدہ ہے تو آپ اس پہ چل پڑیں، دوسرا کہے یہ طریقہ تو نہیں، دلیل کے ساتھ جو پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اگر آپ ہاتھ منہ دھوتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ عبادت۔ اور اگر آپ اس طریقے کے الٹ کرتے ہیں تو آپ بے شک سارے آزاد دھو لیں، مثلا آپ پہلے پاؤں دھو لیں، پھر منہ دھو لیں، پھر بازو دھو لیں، تو طریقہ آپ کا درست نہیں رہا، تو کیا ہوگا؟ وہ چیز عبادت کی حد سے باہر آ جائے گی۔ پھر اسی طرح نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بھی دکھائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں نماز ویسے تم بھی ادا کرو۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، حج، خذوا عنی مناسککم، یہ ساری عبادات کس چیز کا تقاضا کرتی ہیں؟ علم کا، تعلیم کا، سیکھنے کا، سکھانے کا۔ اور اگر کوئی شخص اس طریقے پر اس کو نہیں کرتا
اپنے طریقے پہ کرتا ہے تو وہی چیز کیا ہو جائے گی؟ وہ عبادت نہیں رہے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ اس نے پیغمبر بھیجے جنہوں نے آ کر لوگوں کو عبادت کے طریقے بتائے، پھر بات ماننے والوں کو خوشخبری سنائی اور نہ ماننے والوں کو یعنی ان طریقوں کی مخالفت کرنے والوں کو انذار کیا یا ڈرایا. فمن آمنا، تو جو مان گیا، ایمان لے آیا. ایمان لانے کا مطلب یہاں کیا ہوگا؟ یعنی پیغمبروں کی تعلیم کو، جس میں سب سے پہلے اللہ پر، رسولوں پر، وہ ایمان کی ساری برانچز جو آپ جانتے ہیں. وہ اصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، یعنی اپنا طریقہ درست کر لیا، عمل صالح کیا. اور عمل صالح کی دو بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اخلاص للہ، اور نمبر 2 مطابقت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق. کیونکہ جو کام آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا وہ ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے، قبول ہی نہیں. فلا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں پر خوف نہیں ہوگا. یعنی ایسے لوگوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں؟ جیسے اللہ چاہتا ہے. یعنی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. کس بات پر؟ اجر جانے پر. کیونکہ بدعت پر اجر نہیں ہے نا. بدعات جو ہیں وہ کیا ہے؟ عمل صالح کے خلاف، یعنی عمل صالح میں نہیں آتی. اب اگر ایک شخص کوئی کام کر کر کے تھک رہا ہے اور اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں سنت میں، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ جتنی بھی بدعات ہیں، آپ دیکھیں بدعات میں جو لوگ پڑے ہوئے قابل رحم ہے کہ مال، وقت، انرجی لگاتے ہیں لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بدعات کا اختیار کرنے والے قیامت کے دن کیا کریں گے؟ حسرت اور ندامت کے شکار ہوں گے کہ اتنا کچھ ہم کرتے رہے اور ہمیں کوئی اجر بھی نہ ملا، کوئی صلہ بھی نہ ملا، تو غمگین ہوں گے. اور اسی طرح خوف جو ہے، وہ خوف کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب اس کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے کہ نہیں کیا. اور خوف عموماً فیوچر کا ہوتا ہے. تو یہاں دو طرح کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو مان جاتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. تو جو مان جائیں پھر ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری. اور جو نہ مانے ان کی بات آگے آ رہی ہے. والذین کذبوا، اور وہ لوگ جو جھٹلائیں. کیا جھٹلا دیں؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو. اور آیات دو قسم کی ہیں، کونی اور شرعی. شرعی آیات یعنی رسولوں کو جھٹلانا اور رسولوں کی لائی ہوئی وحی کو جھٹلانا، چاہے وہ قرآن میں ہو یا سنت میں. اور دوسری طرف کونی آیات جیسے سورج، چاند وغیرہ ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے منسوب کرنا یا ان کی عبادت شروع کر دینا، تو یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا ہے. یمسہم العذاب، ان کو عذاب چھوئے گا. دیکھیے کہ چھوتا کون ہے؟ ٹچ کون کرتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے نا. مس کیا ہوتا ہے؟ ٹچ. مثلاً آپ اپنے جسم کا ایک حصہ دوسرے سے ٹچ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے، یا کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے تو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے. تو یہاں عذاب ٹچ کرے گا، تو اس سے کیا فیلنگ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو ان کو عذاب پہنچے گا، لیکن یہ کہا گیا کہ عذاب ان کو مس کرے گا، چھوئے گا. تو اس میں جو فیلنگ ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے، جیسے کوئی جیتی جاگتی بلا ہے جو آ کے پکڑ رہی ہے نا. یعنی شدت اور احساس کے اندر جو ایک ذاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ تھے نافرمانی کرتے. اور فسق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حد توڑنا، حد سے باہر نکلنا، یہ فسق ہوتا ہے. فسق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فسق اکبر ہے، ایک اصغر ہے. فسق اکبر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے سے باہر نکلنا، یعنی کوئی اللہ کو نہ مانے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مانے، تو یہ فسق کفر کہلاتا ہے. اور ایک فسق ہوتا ہے اس شخص کا جو اللہ کو تو مانے مگر اللہ کی کوئی بات نہ مانے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فسق اصغر کہتے ہیں، چھوٹا فسق. ٹھیک ہے. اب یہ جو فسق ہے یہ کفر سے مستقل چیز بھی ہے، الگ چیز بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی فسق کفر بھی ہو سکتا ہے اور فسق کفر کے علاوہ نافرمانی بھی ہو سکتی ہے. یعنی فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے اور فاسق غیر کافر بھی ہو سکتا ہے، یعنی سو کالڈ مسلم بھی فاسق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم چیزوں کو مکس اپ کر جاتے ہیں. فاسق الگ سے انڈیپینڈنٹلی ایک الگ کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ
وہ پہلی 3 کیٹیگریز جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، مومن، منافق اور کافر کی، انہی میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ مومن بھی نافرمانی کر سکتا ہے اور کافر بھی۔ اور کافر کی نافرمانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو نہ مانے یا ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کسی تقاضے کا انکار کر دے۔ قل کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے، کیا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ ہے کہ آپ کو تو سارا ہی قرآن پہنچانا تھا، تو پھر یہ کیوں کچھ آیتوں سے پہلے کل آ جاتا ہے؟ اور اس صورت میں تو اگر آپ آیات کی ابتدا دیکھیں تو اکثر آیتوں کے شروع میں آئے گا کل۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ قل کا مطلب آپ کہیے۔ اگر قل نہ بھی کہا جاتا تو آپ تو کہنے والے ہی تھے، کیونکہ آپ کو کیا حکم ہے کہ جو پہنچا ہے پہنچا دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک خاص حکم اور خاص پیغام ہے اس میں کہ آپ لوگوں کو بتائیے، آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ تو بتا ہی رہے ہیں، آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے لوگوں تک۔ اب ذرا دیکھیے کہ کیا پہنچانے کو کہا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیے، کیا؟ لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا، کیا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس ہیں اللہ کے خزانے۔ یہ بتائیے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی والی طاقت یا اختیارات یا قدرت یا چیزوں کے اوپر اختیار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا شرک میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جب مثلا مدینہ جاتے ہیں تو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگ جاتے ہیں، ان سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، کیا سوچ کے کہ آپ خزانوں کے مالک ہیں۔ ایسی ہے نا کہ اللہ نے آپ پر وحی اتاری اور آپ آگے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ خزائن اللہ، خزائن جو ہے خزانے سے ہے، خازانون اس کا روٹ ہے، اور اس میں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں، یعنی ہر قسم کا رزق۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے رزق کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اگر عملی طور پر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اگرچہ آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہے تو ایک بادشاہ نبی بن جائیں، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا۔ پھر اسی طرح چلیے، وہ تو آپ نے اگر اپنے لیے پسند کیا، لیکن بعض صحابہ کرام ایسے تھے جیسے خود حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ جہاد پر آپ جاتے ہیں اور لشکر کے لیے چند کھجوروں کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں نا کہ مسلمان شدید معاشی پریشانیوں کے شکار ہوئے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تم سے کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، ولا، اور نہ، عالم، میں جانتا ہوں، الغیبہ، غیب کو۔ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا۔ دیکھیں غیب 2 طرح کا ہوتا ہے۔ غیب کا لفظی معنی کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں کل ما غاب فہو غیب، ہر وہ چیز جو غائب ہے وہ غیب ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ لیکن غیب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نسبی اور ایک ہوتا ہے مطلق۔ نسبی کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ لوگوں کے لیے غیب ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے غیب نہیں ہوتا۔ مثلا اس وقت باہر سڑک پر کیا ہو رہا ہے، آپ میں سے کس کس کو پتا ہے؟ یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے نا۔ لیکن جو شخص باہر جا رہا ہے سڑک پہ مثلا کوئی، تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ غیب ہے، اس کے لیے غیب نہیں۔ تو یہ غیب نسبی ہے، یعنی جو چند لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے اور چند کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ہے غیب مطلق، جو کسی کو بھی نظر نہیں آتا، سب سے غائب ہے۔ مثلا جنت، جہنم، اللہ تعالی، فرشتے، یہ کیا ہے؟ غیب مطلق میں آ جاتے ہیں، غیب حقیقی میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی صحابی نہیں تشریف لاتے تھے مجلس میں تو آپ پوچھتے تھے کہ اس کو کیا ہوا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو اچانک کھسک کے باہر نکل گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا نہیں پتا تھا،
اگر پتا ہوتا تو آپ ابو ہریرہ سے کیوں پوچھتے؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ہر جگہ دیکھتے تو آپ ابو ہریرہ سے نہ پوچھتے کہ وہ کہاں سے واپس آئے. تو غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالی اپنے غیب میں سے جس کو جتنا دینا چاہے اس کے لیے وہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں کو، اور کچھ باتیں ان کو غیب کی بتا دیتا ہے. پھر وہ جو علم دے دیتا ہے وہ پھر غیب نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ جو دوسرے لوگوں کو نہیں پتا تھی. مثلا آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا جبکہ عام لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. تو جبریل کو کس طرح دیکھا تھا؟ اللہ کے اذن سے یا اپنی ذاتی کوشش سے. اگر آپ میں سے کوئی چاہے دیکھنا تو نہیں دیکھ سکتے. 40 سال تک آپ نے نہیں دیکھا تھا یا دیکھا تھا؟ کبھی آپ نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ لوگوں میں 40 سال سے جبریل دیکھ رہا ہوں؟ نہیں کہا آپ نے. جب اللہ نے بھیجا جبریل کو تو آپ نے دیکھا، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا. اللہ نے اس وقت کے لیے، اس خاص کام کے لیے آپ کو چن لیا، لہذا جبریل کو آپ نے دیکھ لیا جبکہ وہ باقی سب کے لیے غائب تھے. تو یہ بات چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتی، اس لیے اس کے بارے میں بہت ذہن کلیئر ہونا چاہیے. کیا سیکھا آپ نے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ہر قسم کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے میں سے جس کو جتنا چاہے دے دے. غیب کا بھی اصل مالک وہی ہے، اور اپنے مرضی سے وہ کسی کو چن لے کچھ دینے کے لیے، لیکن سارا غیب نہیں دیتا، وہ مخصوص چیز. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے. کبھی آپ کو خواب آیا، وہ خواب سچا ہوا؟ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ ایک چیز دیکھتے ہیں اور وہ ہو جاتی. اب یہ جو قبل از وقت آپ نے ایک چیز دیکھ لی، وہ آپ نے کوئی اپنی ذاتی کوشش کی تھی؟ نہیں نا. تو وہ کیسے دیکھ لی آپ نے؟ اللہ نے اذن دیا اور آپ نے خواب میں دیکھ لی ایک چیز. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ خواب میں جو مبشرات ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو جس طرح ایک عام انسان کو خواب میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز دکھا دیتا ہے جو صرف اسی کو نظر آتی ہے، کسی اور کو نظر نہیں آتی، یا فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے یا غیب سے متعلق ہوتی ہے، تو یہ اللہ نے اس خاص شخص کو اپنی خاص رحمت سے کوئی ایک چیز دکھانے کے لیے فیصلہ فرمایا. لیکن اگر کسی کو کوئی ایک خواب ایسا آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ عالم الغیب ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مخصوص چیزوں کے لیے کیا کیا؟ چنا، اور ان کو غیب کا جتنا چاہا علم دیا. یہ اللہ کو پتا کہ کتنا. اب اس مخصوص علم کو جاننے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ پیغمبر سارے ہی غیب جانتے ہیں. اب قیامت کا علم کیا ہے کسی کو نہیں پتا. جب کبھی سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح وقت نہیں بتایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا وقت نہیں پتا تھا کہ آپ غیب مطلق نہیں جانتے، اور کوئی بھی نہیں جانتا. سمجھ گئے آپ سب کہ نہیں؟ گڑبڑ نہ کریں چیزوں کو. ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کہ میں کھاتا پیتا نہیں اور نکاح نہیں کرتا یا نہیں کروں گا. ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ خفیہ اشارہ. یہ ہے اس کا لفظی معنی. اور اصطلاح میں وحی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کی طرف لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ مخصوص طریقے پر جو پیغام بھیجتا ہے وہ وحی کہلاتی ہے. اور وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے نا چھپی ہوئی چیز ہے، چھپا ہوا اشارہ، خفیہ چیز. اب وحی بھی خفیہ چیز ہے، تو پیغمبر کو جب دی تو مخصوص طریقے سے، خفیہ طریقے سے، جو عام بندوں کو نہیں ملتی. یہی فرق ہوتا ہے عام بندوں اور پیغمبر میں. فرمایا کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں کیا کروں؟ جو میرے پاس بذریعہ وحی آ رہا ہے اس کی پیروی کروں، اس کو فالو کروں، اس پر عمل کروں. قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ اعمى سے مراد کون؟ یہاں اعمى اور بصیر حسی معنوں میں ہے یا مانوی طور پر؟ فزیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہوتے. انڈرسٹوڈ نہیں؟ یہ تو سب کو پتا ہے. تو اسی طرح مانوی طور پر بھی دونوں ایک جیسے نہیں. تو اندھا کون ہے یہاں؟ کافر. اور
دیکھنے والا کون ہے؟ مومن. دلیل کیا ہے کہ اس سے مراد کافر ہے؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یعنی جب یہ بات واضح ہو جائے، کون سی؟ کہ میرے پاس خزانے نہیں، میں غیب نہیں جانتا، میں فرشتہ نہیں، تو پھر اگر کوئی ان باتوں کی حقیقت نہیں سمجھتا اور پھر بھی اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو خزانوں کا مالک سمجھے، یا اس کو عالم الغیب سمجھے، یا فرشتہ سمجھے کسی انسان کو، تو وہ اس طرح کی بات کہے تو پھر کیا ہے؟ وہ تو پھر ایسے ہی جیسے اس کو کوئی بات دکھائی نہیں دیتی. اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی پھر اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر سمجھ کا قصور ہے. افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ افلا تتفکرون، تفکر کس سے ہے؟ فکر سے. تو یہاں غور و فکر کے لیے ابھارا گیا ہے. غور و فکر کرنا پسندیدہ چیز ہے، اور غور و فکر سے کام نہ لینا ناپسندیدہ ہے. کیسے؟ غور و فکر کس بات پہ کیا جائے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، کس لیے؟ کان دیے ہیں، کس لیے؟ دل دیا ہے. سمجھے؟ اگر وہ نہ اپنی آنکھ سے کام لے، نہ اپنے کان سے، نہ اپنے دل سے، وہ دیکھے تو کسی اور کی آنکھ سے، وہ سنے تو کسی اور کے کان سے، وہ سوچے تو کسی اور کی عقل سے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بلائنڈ فالوئنگ. جو لوگ کہہ رہے ہیں بس وہی کہنا شروع کر دے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑے. تو یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، کہ انسان اپنی عقل استعمال کرے، خود سوچے سمجھے. کیونکہ انسان کے اندر بہت سی ویکنیسز ہیں، انسان کے اندر خواہشات بھی ہیں، اس کے جذبات بھی ہیں، اس کی بعض اوقات کسی مخصوص چیز سے ایک ایسوسیشن یا اٹیچمنٹ ہوتی ہے. لیکن اللہ کی عبادت کیا تقاضا کرتی؟ انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھے. اور اگر وہ اوپر نہیں اٹھتا اور غور و فکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہے؟ عامہ ہے. جب اس نے اپنی آنکھ سے کام ہی نہیں لیا اور اپنے دل سے کام ہی نہیں لیا تو فہم لا یرجعون، ان کو سمجھ بھی تو نہیں آئے گی، پھر پلٹیں گے کہاں سے؟ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، اس بات کا یقین کہ نبی خزانوں کا مالک نہیں ہوتا. نمبر 2، نبی غیب نہیں جانتا. نمبر 3، نبی فرشتہ نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے، اسے انسانوں کی طرح بھوک، پیاس، نیند، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. انسانوں کی خصوصیات اس میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کے لیے رہنما بنا کے بھیجے جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتا، کافر اور مومن، جاہل اور عالم، یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. پیچھے بھی آپ اس مضمون کو پڑھ چکے ہیں. یعنی آنکھوں سے مراد صرف اس نظر سے دیکھنا نہیں بلکہ بصیرت کا استعمال ہے. تو پھر پوچھا گیا، اور یہ ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے، فلا تتفکرون، غور و فکر نہیں کرو گے، سوچو گے نہیں، عقل سے کام نہیں لوگے. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور خبردار کرو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں. کس بات سے؟ ان یحشروا، کہ وہ جمع کیے جائیں، سمیٹے جائیں، اکٹھے کیے جائیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف. یعنی جو لوگ حشر سے، اپنے رب کی طرف واپس جانے سے ڈرتے ہیں، یہ قرآن ان کو فائدہ دے گا. آپ ان کو خبردار کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایمان والوں کو یا مان جانے والوں کو ہی بتانا چاہیے اور باقیوں کو نہیں. قرآن پاک کے بارے میں آتا نا ہدی للناس، یہ کیا ہے؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن دوسری جگہ کیا آتا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اس میں کنٹرڈکشن نہیں. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کتاب کو ساری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا. لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. یہی مضمون یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے ان کو ڈراؤ جو اپنے رب کی طرف واپسی کا خوف رکھتے ہیں، حشر کا خوف رکھتے ہیں. کیونکہ حشر کا خوف ایسی چیز ہے کہ انسان کو انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے اپنی سوچ میں. کیسے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. عام طور پہ سنا ہوگا نا، ہر انسان وہاں اکیلا اکیلا ہوگا نا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان بھاگے گا کس کس سے؟ من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ، اپنی ماں سے، و ابیہ، اپنے باپ سے، و صاحبتہ، اپنی بیوی سے، و بنیہ، اور بیٹے سے. انسان ایک کے بعد ایک رشتے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. قیامت کے دن سب سے بھاگے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. یہ ہے حشر کا دن.
تو جو لوگ حشر کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں کہ میرے کام کسی اور نے نہیں آنا، کیونکہ پیچھے آنا فلا تتفکرون، میں اندھا بن کے کیوں رہوں، میں غور و فکر کیوں نہ کروں، کوئی مجھے نہیں چھڑانے والا، کوئی میرے کام آنے والا نہیں، مجھے اپنی عقل سے کام لینا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو یہ قرآن فائدہ دیتا ہے، ایسے ہی لوگ اس سے انذار حاصل کرتے ہیں. اور کیا؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست، مددگار. اور شفیع سفارشی. شفاعت کیا ہوتی؟ سفارش کیا ہوتی؟ دیکھیے، شفاعت کا معنی ہوتا ہے توسط، بیچ میں ڈالنا، انٹرسیشن. ٹھیک ہے، انٹرسیڈ کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیچ میں پڑنا، ذریعہ استعمال کرنا. جیسے آپ ایک کام کریں، آپ سے نہیں ہو رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کو بیچ میں ڈالتے ہیں. یہ عام روزمرہ زندگی میں ہوتا نہیں کہ کوئی کام آپ کو کرنا ہوتا ہے، آپ سمجھتے میں نہیں کر سکتا یا میری نہیں سنی جائے گی یا کچھ، تو آپ کسی اور کو بیچ میں لے آتے ہیں. یہ آپ نے کیا کی؟ دراصل سفارش. جو اچھے نیک کام کی سفارش بھی کر دے، اس کے لیے کیا حکم پڑا آپ نے؟ اس کو اس کا اجر ملے گا، صرف سفارش میں بھی اجر. اور اگر کوئی غلط کام کی سفارش کرتا ہے تو وہ اس کا بھی بھگتے گا. تو ہر انسان کو پھر عقل استعمال کرنی چاہیے کہ وہ اندھا دھند سفارش بھی نہ شروع کر دے. جیسے آپ کے پاس حضرت اسامہ کو بھیجا گیا تھا، کس کام کے لیے؟ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تھی، تو آپ نے کیا کہا؟ اس پر حد جاری کیجیے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، کسی ایسے شخص کو بھیجتے ہیں جس سے حضور بہت پیار کرتے ہوں، بے حد محبت کرتے ہیں. سب نے سوچ سمجھ کے حضرت اسامہ کو چنا، کیونکہ آپ حضرت اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے. کہا کہ ان کی بات تو حضور ٹالیں گے ہی نہیں. جب حضرت اسامہ کو بھیجا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ سفارش لے کے گئے تھے نا کہ آپ فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر اس وقت فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. تو آپ نے سفارش قبول نہیں کی. تو یہ ہوتی ہے شفاعت، کہ کسی کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچانے کے لیے بیچ میں پڑھ کے اس کی مدد کرنا. شفا کا لفظی معنی ہوتا ہے دو، یعنی ایک ہوتا ہے نا وطر اور ایک ہوتا ہے شف. والشفع والوتر، وطر اکیلے کو کہتے ہیں اور شف دو کو کہتے ہیں، ایون اینڈ آڈ نمبر جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک اکیلا نہیں کام کر پا رہا تو دوسرا بیچ میں پڑھ کے کیا کر رہا ہے؟ اس کی مدد کر رہا ہے. یہ کانسیپٹ ہے شفاعت کا. قیامت کے دن شفاعت ہوگی. شفاعت کی کئی قسمیں ہیں، یعنی شفاعت کا لفظ پڑھ کے یہ نہ سوچا کرے بس ایک ہی شفاعت. ایک ہے شفاعت عظمیٰ. شفاعت عظمیٰ کیا ہے؟ شفاعت عظمیٰ وہ شفاعت ہے جس میں حشر کے دن حساب کتاب شروع کرنے کے لیے آپ شفاعت کریں گے. جب کچھ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ شفاعت کریں گے. یہ شفاعت عظمیٰ. اس کے بعد اگلی شفاعت کہاں ہے؟ جنت میں پہنچنے کے بعد جو اہل ایمان کبائر کی وجہ سے دوزخ میں جا چکے ہوں گے ان کو نکلوائیں گے. دیکھیے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ جب آپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو فکر ہوگی کہ میری امت میں سے کون ابھی نہیں پہنچا. پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، شفاعت کریں گے، پھر اس سے کچھ لوگوں کو نکال لیا جائے گا، پھر بھی ابھی کچھ لوگ ہوں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا، پھر ان کو نکالا جائے گا، حتیٰ کہ آخری بندہ بھی نکل آئے گا. اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات ہیں شفاعت کے، لیکن یہ دو بھی آج اب اگر آپ یاد رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. بعض لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں تو یہ درست نہیں، یعنی شفاعت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہے لیکن اپنے اپنے مقام پر. ٹھیک ہے، وہ اس کو مطلقاً لے لیتے، من ذا الذی یشفع کا مطلب کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا. یہ نہیں ہے شاید کا مطلب. شاید کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت مطلق نہیں ہے. اب تھوڑے تھوڑے آپ ڈیفیکلٹ لفظ بھی سمجھنے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ، مطلق اور مقید. الحمدللہ. یعنی ہر علم کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ آپ میتھمیٹکس پڑھیں، آپ فزکس پڑھیں، اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے یا نہیں؟ جس کو وہ ٹرمینالوجی نہ آتی ہو وہ اس علم کا ماہر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو تفسیر کے لیے بھی یا اسلامی علوم کے لیے بھی کچھ ٹرمینالوجی آپ کو ڈائجسٹ کرنی پڑے گی تاکہ بات جلدی سمجھ آیا کرے. چلیے، لیس لہم من دونی ولی ولا شفیع. تو یہ شفاعت کس کے لیے نہیں ہوگی؟ کافروں کے لیے. ٹھیک ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ کی اطاعت اختیار کریں اور گناہوں سے بچیں. ولا تطرد الذین، اور نہ تم دور پھینکو ان لوگوں کو. طرد ہوتا ہے دور پھینکنا.
ذلیل سمجھ کے ہانکنا، تھرو کرنا. نہ دور پھینکے ان لوگوں کو، کن کو؟ یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو. اور یہاں پکارنا دعا کے معنوں میں بھی اور عبادت کے معنوں میں بھی ہے، کہ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے اور عبادت کے لیے بھی دعا کا لفظ آتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو آئندہ تفسیر سمجھنے کے لیے. دعا کا لفظ دو کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ دعا اور عبادت. ٹھیک ہے. اور نہ آپ دور پھینکیں ان لوگوں کو جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے رب کو پکارتے ہیں. بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. غدات اول النہار، دن کا پہلا حصہ، اور عشی دن کا آخری حصہ. عصر کے بعد کا وقت کیا کہلاتا ہے؟ عشی. اور فجر کے بعد سورج نکلنے تک غدات. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کا معنی دعا لیا جائے کہ وہ صبح اور شام دعائیں پڑھتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا معنی عبادت، تو کون سی عبادت مراد ہوگی پھر یہاں؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی طرف اشارہ ہے. تو یہ دونوں معنی لیے گئے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، کیا؟ وجہہ، اس کا چہرہ. کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور اللہ کا چہرہ ہے، کیسا ہے یہ نہیں ہمیں پتا، لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کا چہرہ ہے. اور یہاں مراد کیا ہے اللہ کے چہرے سے؟ اخلاص، یعنی اللہ کے لیے عبادت خالص کرتے ہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں. صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی چیز. ان کے حساب سے کیا مراد ہے؟ ان سے جو پوچھ ہوگی اس کا ذمہ آپ پر نہیں، وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر کوئی چیز. تو یہاں حساب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا حساب آپ سے اور آپ کا ان سے نہیں لیا جائے گا. تو کیا مطلب ہے؟ ہر شخص پھر اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. فتطردہم، تو آپ ان کو دور پھینکیں گے. فتکون من الظالمین، تو ظالموں میں شمار ہوں گے. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، ہم 6 آدمی آپ کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے آپ سے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کریں. وہ 6، ایک تو یہ خود ہیں، پھر عبداللہ بن مسعود، حذیل کے ایک آدمی، بلال، اور وہ 2 جن کا میں نام نہیں لیتا. بہرحال 6 صحابی تھے. یہ فقراء میں سے تھے، کپڑا بھی نہیں تھا اور زندگی کی سہولت بھی نہیں تھی، اور یہ آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو غلام اور مظلوم اور محروم طبقات جو تھے وہ پہلے آگے بڑھے. یہ چیز فتنہ بن گئی کن کے لیے؟ عمراء کے لیے. وہ کہتے تھے اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایمان لائیں تو آپ مجلس خالی کریں. یہ کیوں کہتے تھے؟ اسٹیٹس کانشیس تھے کہ ہم فقیروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہوتے، کیونکہ ان کے ہاں تو بہت زیادہ اونچ نیچ تھی نا، کلاس سسٹم تھا. اسلام میں تو کوئی کلاس سسٹم نہیں ہے. اور پھر یہ دور جدید کی جاہلیت میں کلاس سسٹم بنے ہوئے، فلاں اس کلاس سے اور فلاں اس کلاس سے. اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، خواہ وہ کسی بھی کلاس سے، خواہ وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے لیے مخصوص مجلس کریں، ہمیں اسپیشل VIP ٹریٹمنٹ دیں. یہ سب کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم بڑی سپیریئر چیز ہیں. اب دیکھیں کہ ہر دور میں لوگوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، ان کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے اندر ایک خاص قسم کا تکبر آ جاتا ہے. کسی کو مال کی وجہ سے آتا ہے، کسی کے اندر علم کی وجہ سے آتا ہے. مثلا کوئی مالدار ہے تو وہ کیا کہے گا کہ مجھے غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کوئی صاحب علم ہے تو کیا کہے گا، میں انٹلیکچوئل ہوں اور میں کسی جاہل بدھو کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میری ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، مجھے آپ سے اور طرح بات کرنی. تو اسلام میں یہ طریقہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھے لکھے لوگ بھی آتے تھے اور بالکل لا علم بھی آتے تھے، امیر ترین بھی آتے تھے، عبد الرحمن بن عوف جیسے، اور غریب ترین بھی آتے تھے. کیونکہ اسلام کا بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اس نے لوگوں کے اندر کیا پیدا کیا؟ ایک ہم آہنگی اور ایک اتحاد اور محبت اور مساوات. اور مساوات اس معنی میں نہیں جو نیگیٹو معنی ہے اس کا، مراد یہ ہے کہ انسانیت میں ان کو برابر کا درجہ دیا. اور اصل ویلیو کس کی رکھی؟ تقویٰ کی، نہ کہ کسی دنیاوی چیز کی. فتطردہم،
آپ دیکھیے کہ آج بھی تو یہ صفت بعض لوگوں میں موجود ہوتی ہے یا نہیں؟ خود مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیا خیال ہے؟ اسٹیٹس کانشیس بہت ہو گئے ہیں اور یہ پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر آپ ان کو پھینکیں گے. آپ کو کیوں کہا گیا کہ آپ اگر پھینکیں گے؟ آپ پھینک تو نہیں رہے تھے. پھر بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے دل میں کوئی خیال آیا, اچھا کچھ کرتے ہیں پھر اس چیز کا کہ ان کو کوئی الگ ٹائم دے دیا جائے یا ان کے لیے کوئی الگ جگہ رکھ لی جائے. صرف خیال آیا. حدیث میں آتا ہے آپ کے دل میں جو اللہ نے چاہا خیال آیا, آپ یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا, جس کو نہیں آنا وہ نہ آئے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. یہ بہت زبردست آیت ہے. اسی طرح ہم بھٹکا دیتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے, بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یعنی بعض انسانوں کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. جنرل مفہوم اس کا کیا ہے؟ عام مفہوم کہ بعض لوگ بعض لوگوں کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ آزمائش بن جاتے ہیں, فتنہ بن جاتے ہیں, وہ ان کو بھٹکانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اب دیکھیے بعض لوگ اچھے بھلے نیک سمجھدار عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن کسی ایک خاص چیز کی محبت ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. کیونکہ دنیا کی جو چیزیں ہیں, مثلاً کو مال کی محبت میں مبتلا ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہرس اور بخل ہو گیا, تو کیا ہو گیا؟ فتنہ بن گیا نا, کہ وہ بس اب صرف ایسی مجلس میں جانا چاہتا ہے جہاں اس کے کیلیبر کے لوگ ہوں, دوسری میں نہیں پسند کرتا. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے مسجد کا کانسیپٹ ہے, تو مسجد میں اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ رکھا ہے, جس مرضی جگہ سے کوئی ہو ایک ہی لائن میں کھڑے ہو. اگر علم تقویٰ زیادہ تو اگلی پچھلی صف کا فرق ہو سکتا ہے, مگر سب ایک ہی مسلح پر ایک ہی جگہ. یہ الگ بات, ہم اپنے اپنے مسلح الگ لے جاتے ہیں, پھر اپنے آپ کو انڈیویجول کرنا, پھر اس کی وجہ سے صفیں خراب کرتے ہیں, نہ آگے ہلتے ہیں نہ پیچھے ہلتے ہیں, کیونکہ مسلح زیادہ عزیز ہے ہمیں بنسبت صف بنانے کے. چاہے نماز ہو یا نہ ہو, اس کی نہیں ہمیں پرواہ, ہمیں اپنا مسلح پاک جگہ چاہیے, کیونکہ لوگوں کے پاؤں میں پتہ نہیں پاکی ہے یا نہیں. یعنی خود ساختہ معیار ہے ہمارے کسی بھی کام کو کرنے. لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. مثلا کسی کی محبت فتنہ بن جاتی ہے, کسی کا علم فتنہ بن جاتا ہے, کسی کا کوئی غلط طرز عمل فتنہ بن جاتا ہے. اور یہاں پر پچھلی آیت کے کانٹیکس میں کیا کہ یہ غریب مسلمان فتنہ بن گئے تھے کس کے لیے؟ مکہ کے امیروں کے لیے. لیقولوا, تاکہ وہ کہیں, اہؤلاء, کیا یہ ہیں وہ لوگ, یعنی حکارت کے لیے, من اللہ علیہم, جن پہ اللہ نے احسان کیا, یہ بڑے اچھے ہیں ایمان لا کر, یہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. یہ مذاق کے ساتھ کہتے تھے. من بیننا, ہمارے درمیان میں سے, یعنی ہم سب کو چھوڑ کے, اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کے, انٹلیکچوئلز کو چھوڑ کے, اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی, حضرت بلال کو اور ابن مسعود کو, اور یہ سارے لوگ یہ چن لیے گئے. اگر اس دین میں کچھ خیر ہوتی تو ان کو نہیں, ہمیں چنا جاتا, ہم آگے بڑھتے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, تو وہ اس سے الٹا دین کو ہی کمتر چیز بتانے لگے. ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین, کیا اللہ شکر کرنے والوں کو خوب نہیں جانتا؟ کیا مطلب کہ اللہ تعالی ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو شکر گزار ہوتا ہے, جو ہدایت چاہتا ہے, جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس دنیاوی رونق اور شان و شوکت کی کون کون سی چیز ہے. اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ شکر گزار دل, کہ کس کے دل میں شکر گزاری ہے. تو اگر کسی کے اندر شکر گزاری ہے تو خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پیچھے کیوں نہیں, وہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور چنا ہوا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ کوئی ایک بات بتائیے. اللہ کے نزدیک قدردانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں, خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام نہ رکھتے ہوں. دوسری بات یہ کہ ہدایت کے لیے شکر گزاری ضروری ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اچھا بعض اوقات ہمیں جو کچھ مل رہا ہوتا ہے اس پہ ہم مطمئن نہیں ہوتے, ہم کہتے نہیں میرا لیول اس سے زیادہ, مجھے اور چاہیے. بھئی جو پہلے مل رہا ہے اس کو تو لے لو, پھر آگے بڑھنا, پھر اور لے لینا. یعنی
چھوٹی چیز پہ راضی نہیں ہوتے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شہر میں، ایسے ملک میں، ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمارے لیے علم حاصل کرنے کے کوئی زیادہ ذرائع نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے. تو اب کوئی شخص اس لیے جاہل رہے کہ چونکہ یہاں یونیورسٹی نہیں ہے تو میرا کوئی فیوچر نظر مجھے نہیں آتا، تو کیا ضرورت ہے مجھے پرائمری کرنے کی جب میں یونیورسٹی جانا ہی نہیں، ہاں تو میں اسکول جاتا ہی نہیں. تو یہ اس قسم کا لاجک جو ہے یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز وہ دیتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کو کس دل کے ساتھ قبول کرتا ہے. جب وہ قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلا راستہ بھی کھول دیتے، پھر اس سے اگلا راستہ بھی کھول دیتے، پھر اس سے آگے بھی دے دیتے. تو جو اللہ کی خاص نعمت ہے نا ہدایت کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان شکر گزار بنے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، یہ بہت خوبصورت آیت ہے. جب آئے آپ کے پاس، کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون؟ الذین، وہ لوگ، یعنی یہ فقراء وغیرہ جو ایمان لا چکے ہیں. یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر. فقل سلام علیکم، تو آپ ان کو ویلکم کیجئے، آپ ان کو کہیے سلام علیکم. وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ غریب اور کمزور اور دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہنے والے لوگ جب آپ کے پاس آئیں، آپ کی مجلس میں آئیں، تو ان کو دور پھینکنے کی بجائے کیا کریے؟ فقل سلام علیکم، ان پہ سلامتی بھیجیے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور زیادہ ان پہ توجہ دیتے تھے. اور ایک موقع پر جب حضرت ابن ام مکتوم سے آپ نے تھوڑا سا دل تنگ کیا تھا تو فوراً آیت اتری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ عموماً لوگ سلام کس کو پہلے کرتے ہیں؟ جس کے پاس کوئی اسٹیٹس ہو، دولت، مقام، رتبہ، واٹ ایور، دنیاوی اعتبار سے. اس کے پاس سارے آگے بڑھ بڑھ کے خوب جا کے سلام کریں گے، نہ بھی موقع ہوگا تو سلام کرنے پہنچیں گے. اور جو ان کے پاس بیٹھا ہوا کوئی غریب فقیر شخص و خواہ اس کے دل میں اللہ کے بارے میں کتنا ایمان ہو، اس کو تو دیکھیں گے بھی نہیں، اس کو شکل بھی یاد نہیں ہوگی ان کو کہ کوئی میرے پاس بھی تھا. دس از رانگ. وہ چاہیں گے کہ وہ ان کو سلام کریں کیونکہ وہ ان سے کم تر درجے میں، وہ سلام کریں ان کو آگے. وہ کیوں کریں؟ تو کیا اخلاق سکھا رہا ہے ہمیں دین کہ اصل ویلیو اور قدر کس بنیاد پر ہوگی انسانوں کی؟ ایمان اور تقوی، چاہے وہ کسی امیر میں ہے چاہے وہ کسی غریب میں ہے. اور اگر کوئی اسٹیٹس میں انتہائی کمزور ہے لیکن اگر دین میں آگے ہے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا جائے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے. انہ من عمل منکم سوءا، انہ بے شک، یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا اس کو ضمیر شان کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ جان لیں تو آئندہ ترجمے پر مشکل نہیں ہوگی. جو کسی کی طرف بھی نہیں لوٹتی، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہی حالت کی ہے. تو انہ بے شک، یعنی اس کا ترجمہ اگر آپ ہو کا نہ بھی کریں تو بھی بات واضح ہوگی. بے شک من عمل منکم سوءا، جو بھی تم میں سے کوئی برا کام کر لے، سوء، لیکن کیسے کرے؟ بجہالت، جہالت کے ساتھ. اور پیچھے یہ مضمون آ چکا ہے کہاں؟ سورۃ النساء میں. کیا بتایا گیا؟ کہ جو شخص جہالت سے غلطی کر لے، اور جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، یاد ہے آپ کو؟ ایک جہالت جو لا علمی ہوتی ہے اور دوسری جہالت لا علمی نہیں ہوتی لیکن جذبات سے مغلوب ہو کے یا پھر انسان غصے، غیظ، غضب، محبت یا کسی بھی چیز سے مغلوب ہو کے کوئی غلط کام کر بیٹھے تو وہ اس وقت وہ جہالت کا شکار ہو گیا، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک جہالت کیا ہے؟ ٹوٹل لا علمی، پتہ ہی نہیں. اور دوسری کیا؟ پتہ ہے لیکن اس وقت جب کہ وہ گناہ کر رہا تھا اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اچانک کوئی آپ سے کچھ پوچھ بیٹھتا ہے، اچھا آپ اس کو بالکل غلط جواب دے دیتے ہیں، بعد میں آپ ندامت کرتے ہیں کہ میں تو جھوٹ ہی بول گئی. کبھی ہوا ایسے آپ کے ساتھ؟ کوئی آپ کی انٹینشن نہیں تھی، کیا ہوا؟ آپ کا دھیان کہیں اور تھا، یا آپ اس وقت مینٹلی حاضر دماغ نہیں تھے اور آپ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، تو کسی نے اچانک آپ سے آ کے پوچھا اچھا تم نے یہ کام کر لیا؟ تو آپ کو ہاں بالکل کر لیا. اچھا جو چلے گئے تو پتا اوہ میں تو کیا ہی نہیں، یہ کیا ہوا؟ اکثر ایسے ہو جاتا نا. اب یہ جو غلطی ہوئی یہ کس وجہ سے ہوئی؟
جہالت سے. اب یہ جو جہالت ہے یہ نہیں کہ وہ شخص ان پڑھ ہے، یہ معنی نہیں ہوتا. جہالت کا معنی یہاں ان پڑھ ہونا نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کو سب پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن وقتی طور پہ اس کے عقل پہ پردہ آ گیا اور وہ بھول گیا، اور اس کو اصل حکم یاد نہ رہا، یا اصل بات یاد ہی نہیں تھی، یا حافظہ کمزور ہو گیا، یا کچھ ایسی وجہ جیسے لغو قسموں پہ پکڑ نہیں نا، تو ایسے اس قسم کی بھول چوک پہ بھی پکڑ نہیں. لیکن ظاہر ہے اس نے ایک کام تو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی کہ اس طرح کے بھولنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور پھر ثم تاب من بعدی، اس کے بعد توبہ کر لی. تو اس توبہ کا کیا مطلب ہے کہ فوراً پلٹ آیا اور وہ بلا کے بات سنو، وہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، وہ میرے سے غلطی ہو گئی. یہ ہے پلٹنا. یعنی اگر کسی کو آپ غلط انفارمیشن دے چکے ہیں تو اگر آپ کے بس میں تو آپ اس کو درست کر دیں، اور اگر اس کو بھی بھول گئے یا وہ بھی ہاتھ سے بات نکل گئی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک شخص معذور ہو گیا، اب عذر ہے اس کا. ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے اس کے بعد توبہ کر لی، ندامت، شرمساری، توبہ کی بات پیچھے گزر چکی، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، جو چیز خراب ہوئی تھی اس کو صحیح کر لیا. فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ. نفصل کا لفظ فصل سے، فصل کا معنی ہوتا ہے الگ الگ کرنا، یعنی بالکل الگ الگ کر کے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ، اور کس لیے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ حق واضح ہو جائے، سامنے آ جائے، کھل جائے. قل کہہ دیجیے، انی نہیت، مجھے تو روکا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جھوٹے الہ. یعنی مجھے منع کیا گیا کہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو میں نہ پکاروں یا میں ان کی عبادت نہ کروں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو کہا جائے آپ ذرا ان کو بتا دیجئے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں غیر اللہ کی عبادت نہ کروں، یعنی اس عبادت کے کرنے سے روکا گیا. قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بس تمہارا خیال ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عبادت کے نام پر ہم جو بھی کام کریں وہ محض خواہشات کی پیروی میں نہ کریں، جذبات کے نام پر نہ کریں، بلکہ آیات کی بنیاد پر کریں، دلائل کی بنیاد پر کریں. تو یہاں غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کے لیے میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. قد دللت، تحقیق میں تو بھٹک گیا. اذن، تب، یعنی اگر میں ایسا کروں، کیا خواہشات کی پیروی، تمہارے پیچھے چلوں، تمہاری مرضی کو فالو کروں، تو میں تو پھر بھٹک گیا، میں تو سیدھے رستے پر ہی نہ رہا. وما انا من المہتدین، اور نہیں میں ہدایت پانے والوں میں سے. قل کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، علی بینۃ، واضح دلیل پر ہوں. بینہ کس کو کہتے ہیں؟ روشن دلیل. میں روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم بھی، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ما عندی، نہیں میرے پاس. ما تستعجلون بھی، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. کس کی؟ عذاب یا پھر معجزہ وغیرہ لانے کی. وہ کیا کہتے تھے؟ ہم مانیں گے تمہیں اگر تم ہمیں معجزہ دکھا دو، اگر ہم نہیں مانتے تو لے آؤ عذاب. فرمایا یہ میرے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ پیچھے کہا گیا نا میں خزانوں کا مالک نہیں. کیوں؟ ان الحکم الا للہ، کہ حکم بس اللہ ہی کا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے. قصہ یقص کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا، حق کی پیروی کرنا. وہ پیروی کرتا ہے حق کی اپنے فیصلوں میں. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. فاصل بمانا حاکم. قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو، اگر، انا، بے شک، اندی، میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ، جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو. کیا چیز؟ عذاب یا قیامت کو لانا، فیصلے کا دن. کہ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں فوراً وہ تمہیں دکھا دیتا یا قیامت قائم کر دیتا، اور میرے اور تمہارے درمیان جو بھی جھگڑا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا، فیصلہ ہو جاتا،
قصہ پاک ہو جاتا، جو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا وہ آج ہی ہو جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون کون ظالم ہے، لہذا وہ ان سب ظالموں سے حساب لے گا اور ان سے بدلہ بھی لے گا، ان کو ان کے ظلم کی جزا بھی دے گا۔ وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہے، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اور عندہ کا لفظ پہلے آیا ہے حصر کے لیے کہ صرف اسی کے پاس ہے کیا؟ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں۔ مفاتح کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور مفتاح کہتے ہیں کنجی کو یا چابی کو، کی بند چیز کو کھولنے کا آلہ۔ مفتاح مفعال کے وزن پر اسم آلہ ہے۔ اور اگر اس کو مفتاح کی جمع مانا جائے، مفتاح، مفتاح کی بجائے مفتاح کی جمع بھی مفاتح آتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، کہ غیب کے خزانے یا غیب کی کنجیاں، چابیاں۔ اور چابی کس کام کے لیے استعمال ہوتی؟ کسی چیز کو کھولنے کی، کہ جو چیزیں اللہ کے علم غیب میں ہیں ان کی جو کنجیاں ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمھا، نہیں جانتا ان کنجیوں کو یا ان خزانوں کو، الا ہوا، مگر وہ خود ہی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علم غیب میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ غیب تک جانا تو درکنار، جو راستہ اس طرف لے جاتا ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کا جو تالا ہے، اس تالے کی جو چابی ہے، وہ بھی نہیں کسی کو پتا۔ اس کو ایک عام چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ اگر آپ کے گھر کو لاک لگا ہوا ہو اور آپ کے پاس چابی نہ ہو اور آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ ہے کس کے پاس، تو آپ اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ اور یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، لیکن اللہ کے خزانے اور پھر ان خزانوں کی کنجیاں وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے پاس نہیں، اسی کے پاس ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا شخص جو غیب کا دعویٰ کرے اس پر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کاہن کے پاس جانا چاہیے، نہ کسی نجومی کے پاس۔ غیب ہے ہی نہیں ان کے پاس، وہ مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، لہٰذا ایسے سارے دعوے جھوٹے ہیں اور ایمان کو خراب کرنے والے ہیں۔ اور پھر غیب میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، مثلا ہمارا فیوچر، ہمارا آخرت کا فیوچر، وہاں کی سزا جزا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ سب صرف اللہ کو پتا ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جو ہے وہ جنتی اور فلاں جو ہے وہ جہنمی، الا یہ کہ اللہ کے اذن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت کسی کے بارے میں دیں یا کوئی خبر ہمیں دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص اذن کے ساتھ جس چیز پہ وہ چاہتا ہے اپنے انبیاء کو مطلع کر دیتا ہے، اور جس چیز کا علم وہ دے دیتا ہے پھر وہ معلوم ہو جاتی، غیب نہیں رہتی۔ سورۃ النمل میں بھی آتا ہے آیت 65، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ کہہ دیجیے آپ، لا يعلم، نہیں جانتا، کون؟ من فی السماوات، کوئی بھی جو آسمانوں میں رہتا ہے، والارض، اور زمین میں، الغیب، غیب کو، الغیب کو یعنی اللہ کے خاص علم کو اللہ کے سوا نہ کوئی آسمان کا باشندہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی زمین پہ رہنے والا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی وہ خود ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما فی البر، جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر، اور سمندر میں، دونوں قسم کی مخلوق اللہ کے علم میں ہے، اس کے علمی احاطے میں ہے۔ یعنی انسان کا علم اس ارتھ پلانٹ کے بارے میں بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے۔ اس کے خشک حصے پہ کیا کچھ ہے اور اس کے تر حصے میں کیا کچھ ہے، یعنی سمندر میں کیا کچھ ہے، اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ انسانوں کو جو کچھ پتا ہے وہ اس کا بہت تھوڑا حصہ ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا، سقط یسقط کا معنی ہوتا ہے گرنا، ساقط ہونا، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی پتا۔ ورقہ یہ جو آپ کتاب کا ورق کہتے ہیں، یہ بھی اسی سے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ پتوں وغیرہ پر لکھا کرتے تھے جب کاغذ نہیں ہوتا تھا، تو لیف، اب بھی آپ دیکھیں لیف لیٹ جو آپ بولتے ہیں تو وہ بھی اسی سے۔ من ورقۃ، کوئی پتا، الا یعلمھا، مگر وہ جانتا ہے اس کو۔ اور اب آپ دیکھیں گے منظر پتے گرنے کے،
تو ان مناظر میں یہ آیت یاد رکھیے کہ وما تسقط من ورقۃ، کوئی ایک پتا بھی جو گرتا ہے، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور کہیں بھی گرے کسی بھی درخت سے، الا یعلمھا، مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس کے علم کی وسعت کا اندازہ کرنے کے لیے اس مثال پر غور کرو۔ ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، دانہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں حبہ سے مراد بیج ہے، کوئی بیج، کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، جو زمین کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوائیں چلتی ہیں اور پولینیشن ہوتی ہے، پولن گرینز ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو ہوائیں ان چیزوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں جو انسانوں کو بعض اوقات نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، اور ایک زمین سے اڑ کے زمین کے دوسرے حصے پہ جا پڑتی ہیں اور پھر مٹی میں مل جاتی ہے، اور مٹی سے پھر وہ دوبارہ بارش ہوتی ہے تو اگ آتی ہیں چیزیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہے کہ کون سی ہوائیں کہاں سے کچھ اڑا کے کہاں لے جا رہی ہیں، زمین کے کس حصے پہ گرا رہی ہیں، اور وہ کس مٹی میں کس طرح گم ہو گئی ہیں، اور کس مٹی کی تہہ کے نیچے کیا کیا چھپا ہوا ہے، یہ سب اس کو پتا ہے۔ یہ بات بھی اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، یعنی کچھ زمین کا کچھ حصہ کیا ہے؟ رطوبت والا ہے، گیلی مٹی ہے، اور کچھ حصہ بالکل ڈرائی ہے، جیسے صحرا وغیرہ۔ صحرائی علاقوں میں آپ زمین کھودیں بھی تو خشک ریت اور مٹی ملے گی، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بھی آپ زمین ڈگ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ تر زمین نکلتی۔ تو یہ سب بھی اس کے علم میں ہے۔ پھر اسی طرح تر سے مراد اگنے والی چیزیں بھی لی گئی ہیں، اور یابس سے مراد نہ اگنے والی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو گرو کرتی ہیں اور وہ چیزیں جو گرو نہیں کرتی، وہ ساری کی ساری الا فی کتاب مبین، مگر ایک کھلی کتاب میں ہے۔ اور یہ کھلی کتاب کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ، یعنی لوح محفوظ میں، اللہ کے رجسٹر میں، ریکارڈ میں تمام کی تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، جن کو وہی جانتا ہے۔ اللہ کے علم غیب کے بارے میں سورۃ لقمان کی آیت 34 بھی بہت اچھی طرح وضاحت کرتی ہے، جس میں آتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ اتارتا ہے بارش، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جتنے بھی مادہ ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور انسان نہیں جانتا ماذا تکسب غداً، کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آج آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا کل کا دن کیسا گزرے گا اور کل کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم کچھ بھی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ صرف ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو نہ بہت لمبی امیدیں باندھنی چاہیے، اور نہ ہی انسان کو بہت پریشان اور پشیمان ہونا چاہیے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی شخص کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی۔ اس سے مراد کون سا ملک بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے گھر میں مریں گے یا گھر سے باہر مریں گے، کسی اسپتال میں مریں گے، یا راستے میں سڑک پہ ہوں گے، یا سفر میں ہوں گے، یا کہاں ہوں گے کہاں نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ وہ تو جب موت آتی تو پھر ہی پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ زمین لکھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس بارے میں بھی انسان کو بہت حسرت یاد سے کام نہیں لینا چاہیے کہ کاش وہ فلاں جگہ نہ جاتا تو وہ نہ مرتا۔ تو جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو جس کی جہاں لکھی ہوئی ہے وہ تو وہیں آنی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دو باتیں۔ نمبر ایک، علم کل اللہ ہی کے پاس ہے، اور علم کل سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی جو ظاہر ہے اور وہ بھی جو غائب میں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جتنا وہ خود چاہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا جس بندے کو دینا چاہے، تھوڑا یا زیادہ، وہی جانتا ہے اور وہی دیتا ہے۔ اور پھر علم دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اسی لیے دعا مانگی جاتی ربی زدنی علما، کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر دے، ہمیں زیادہ کر دے علم میں، اور ہمارا علم بڑھا، کیونکہ خدا کی خاص نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں۔
اور غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نسبی اور ایک ہوتا ہے مطلق یا حقیقی۔ نسبی جو آپ کی نسبت سے غائب ہے، یعنی آپ سے غائب ہے لیکن دوسرے سے نہیں، اور حقیقی سب سے ہی غائب ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ انسانوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، لہذا کبھی وہ ایک در پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے پہ بھٹکتے ہیں، کبھی ایک کاہن کے پاس، کبھی دوسرے نجومی کے پاس، کبھی نیک بزرگوں کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کہ آپ تو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ کب ہوگا، آخر میرا کام کب تک ہوگا، یہ میری مشکل کب تک آسان ہوگی۔ اس قسم کی ساری باتیں شرک میں شامل ہوتی ہیں، اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ کوئی انسان ہمارے مسائل کا حل جانتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہماری بیماری یا کیفیت ہے اس کی کوئی غیبانہ خبر اس کو معلوم ہے۔ ہاں، آلات کے ذریعے کچھ معلوم کرنا غیب میں نہیں آتا۔ مثلا اگر کوئی حکیم نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے اور کہے تمہیں فلاں اور فلاں بیماری ہے، تو یہ غیب سے وہ نہیں بول رہا، تجربے اور مشاہدے اور اپنے علم کی بنیاد پہ بات کر رہا ہے، کیونکہ اسے ایک تجربہ ہو چکا کہ ہاں اگر پلپیٹیشن اس طرح کی ہو تو اس کا مطلب یہ، اور اس طرح ہو تو اس سے مراد یہ بیماری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تھرمامیٹر لگا کے آپ کا بخار چیک کر دے تو وہ غیب نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی ٹول کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر خلائی سیاروں سے یا مختلف طریقوں سے موسم کا حال معلوم کیا جاتا تو غیب نہیں، وہ تو مشینیں بتا رہی ہیں، کیونکہ وہ ہواؤں کے رخ اور مختلف چیزوں کو اوپر سے دیکھ رہی ہیں، تو وہ بھی غیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر الٹرا ساؤنڈ سے ماں کے پیٹ میں دیکھا جا رہا ہے تو وہ مشین دیکھ رہی ہے، آپ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، یا غیب کا علم نہیں ہے وہ بھی۔ اور اس میں بھی مشینیں غلطی کرتی ہیں، تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ وہ ایکوریٹ نہیں ہوتا رزلٹ، اس میں غلطی کا 100% امکان ہو سکتا ہے۔ تو ایسے میں اس عقیدے کا درست ہونا بے حد ضروری ہے کہ انسان کسی کے بارے میں بھی، کسی نیک یا بد، اچھے یا برے کے بارے میں یہ توقع نہ رکھے کہ اس کو کسی کے دل کا حال معلوم ہے، یا کسی کی قسمت کا حال معلوم ہے، یا کسی کے اوپر گزرنے والے حالات کی کوئی خبر ہے یا کل کی خبر ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مختلف قسم کے کاہن ہوتے تھے کہ جنات ان کے پاس ہوتے، جنات جو ہیں وہ فرشتوں کی باتیں سنتے، اور اس طرح کوئی ایک آدھ سن گن لے کے 700 جھوٹ ملا کے تو لوگوں کو کچھ خبریں دیتے رہتے تھے۔ اور عموماً انسان کی ویکنس ہے کہ وہ اس قسم کی خبروں اور اس طرح کی گفتگو میں دلچسپی بہت رکھتا ہے، ایسی چیزیں اس کو اٹریکٹ بہت کرتی ہیں، اور یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اس بات کا یقین رکھنا کہ غیب صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، اور چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں یا پھر فرشتے بھی ہیں۔ نہ فرشتوں کے پاس غیب کا علم ہے، نہ پیغمبروں کے پاس ہے، نہ جنات کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین مخلوقات ایسی ہیں نا کہ جن کو ہم سمجھتے کہ شاید ان کے پاس کچھ غیب کا علم، اور بعض لوگ پیغمبروں کے بعد اولیاء اللہ یا کچھ اور بزرگوں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو ایسی سب باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ جہاں تک فرشتوں کی بات ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلا مکالمہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس علم نہیں مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ جہاں تک جنوں کا تعلق ہے تو جنوں کے بارے میں، جنوں کا ایک گروہ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور جب آسمان پر سخت پہرے لگے تو اس وقت بھی وہ کیا کہنے لگے؟ اشر ارید بمن فی الارض، کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ ہوا ہے، کسی ہدایت دینے کا اللہ نے کوئی بندوبست کیا، ہم نہیں جانتے، ان کو بھی پورا علم نہیں ہوتا۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لے، اور رسولوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے۔ اب جنوں کے علم کے بارے میں سنیے کہ وہ کتنا جانتے ہیں۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہمارا گمان یہ تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، یعنی کہ محدود علم کی طرف اشارہ ہے۔
پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشوبا، کہ ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا تو وہاں پر تو شدید پہرا تھا اور شہاب ثاقب گر رہے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اس سے پہلے ہم وہاں پر کہیں نہ کہیں سنگن لینے کے لیے جگہ پا لیتے تھے بیٹھنے کی. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو جا کے کچھ سنتا ہے، يَجِدْ لَهُ شِهَابٌ رَصَدًا، تو شہاب اس کے پیچھے تاک میں لگا ہوتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کی کوئی بھلائی چاہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہم نہیں جانتے، جنوں کو بھی نہیں پتا. فرشتوں نے تو کہا لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا. پیغمبروں کو جب وہ چنتا ہے غیب کا کچھ علم دینے کے لیے تو وہ بھی بہت محدود ہوتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنے پہ اطلاع کر دیتا ہے، پھر وہ معلوم ہو جاتا ہے. لیکن کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ پیغمبروں کو غیب مطلق یا غیب حقیقی کا پتہ ہے تو یہ بات درست نہ ہوگی. کیوں؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو سورۃ ہود کی آیت 46 میں کیا فرماتے ہیں؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ نوح ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مخصوص اور محدود علم پیغمبروں کو بھی دیا گیا ہے. پھر اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے خوشخبری لے کر تو انہیں کیا پتا چلا تھا کہ یہ انسان ہے، یہ فرشتے؟ کھانا پکانے لگے، کھانا لا کے رکھ دیا، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا. وہ تو یہ بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ انسان ہے، یہ فرشتے ہیں. جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو پھر انہیں پتا چلا کہ اچھا، اس سے پہلے انہیں خبر نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد وہاں سے جب وہ لوط علیہ السلام کے پاس وہی فرشتے گئے تو وہ بھی نہیں پہچانے. وہ انہیں دیکھ کے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب یہ تو میرے لیے ایک اور مشکل وقت آ گیا اور قوم جو ہے وہ حملاور ہو جائے گی ان کے اوپر، تو کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا انا رسول ربک، آپ فکر نہیں کریں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. پہلے تو وہ سمجھے ویسے ہی مہمان آئے، کوئی انسان آئے، لیکن پھر پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، قریب ہی تھے، کہیں کوئی پتہ نہیں چلا. بیٹوں نے آ کے جو کچھ بتایا اس پر صبر کر لیا، خبر نہیں. پھر کتنے سال یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، مصر میں رہے اور وہاں پر کس کس مقام پہ پہنچے. اتنے سالوں کی کوئی خبر نہیں باپ کو، حالانکہ پیغمبر ہیں باپ. تو پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہر غیب پر مطلع نہیں کرتا. پھر سلیمان علیہ السلام، ان کے لیے ہوائیں بھی مسخر ہیں، جنات بھی مسخر ہیں، جن سے وہ جو چاہیں معلوم کروائیں، یعنی دنیا کی خبریں. لیکن ایک ہدہد آ کے بتاتا ہے کیا؟ جی وہ کہتا ہے احطت بما لم تحط به، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو نہیں پتا. حیرت نہیں ہوتی؟ یعنی ایک انسان جس کے پاس وسائل نہ ہو وہ تو اور بات ہے. ان کے لیے تو ہوا مسخر تھی، پرندوں کی فوجیں مسخر تھی، چیونٹیوں کی زبان جانتے تھے، جنات مسخر تھے، ہر کام ان سے لیتے تھے. لیکن یہ نہیں پتا کہ قوم سبا جو 1500 میل دور ہے، وہاں پر لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کیا کچھ ان کے عقائد ہیں اور کس حال میں رہتے ہیں. تو ہدہد نے جا کے جو کچھ دیکھا وہ خبر لایا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ میں تمہارے پاس قوم سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ آپ کے پاس سے اٹھ کے گئے تو آپ کو نہیں پتا چلا کہ کیوں گئے، واپس آئے تو خود پوچھا بھی کیوں گئے تھے تم. اس کے بعد حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا واقعہ افک، مہینے بھر کے لیے مدینہ کی فضا اتنی ٹینس رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے، حضرت ابوبکر صدیق بے چین تھے، سارے ماحول کے اندر ایک بے حد پریشانی کی بات رہی، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل ہوئی. سورۃ النور آیت 26 میں آتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ بری ہیں اس سے جو لوگ کہہ رہے ہیں. یہ سب باتیں کیا بتاتی؟ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. خواہ پیغمبر ہوں، خواہ نیک لوگ ہوں، ولی ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے دیتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے
جو انہیں ملا وہ سارے کا سارا پہنچا گئے. یہ بھی یاد رکھیے دے گئے ہیں, کچھ بھی نہیں چھپایا انہوں نے. کچھ بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاتے ہیں کہ وہاں کچھ آپ تقسیم کرتے ہیں. جو کچھ آپ کو تقسیم کرنا تھا وہ کر چکے ہیں, وہ دے چکے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کے پاس آیا آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد, 3 دفعہ کہا یا رب گواہ رہنا, جو کچھ تو نے مجھے دیا میں نے لوگوں کو پہنچا دیا, کچھ بھی نہیں باقی چھوڑا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے دلائل اس بات کا ثبوت ہیں اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہے. اور سب کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ علم میں اضافے کی دعا مانگیں, مزید طلب کریں. رب زدنی علما, یہ کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وقل رب زدنی علما, آپ کہتے رہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے, علم میں آگے بڑھا دے. اور یہاں پر یہ جو خاص بات ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے. خشکی کے بارے میں بہت ساری ظاہری چیزوں کا تو ہمیں علم ہے, لیکن سمندر کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کو بتائیں گے. انسٹیٹیوشن فار ایکسپلوریشن مسٹیک کے پریزیڈنٹ ہیں اور گریجویٹ اسکول آف اوشنوگرافی کے پروفیسر ہیں, اور اسی طرح کافی زیادہ پوزیشنز ہولڈ کرنے والے ہیں, ڈاکٹر رابرٹ ڈی بالرڈ. یہ ایک ورلڈ ریناؤنڈ مرین سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے 1977 سے اپنی ریسرچ شروع کی اور 1994 تک ان کی ریسرچز چلتی آ رہی ہیں. 1977 میں انہوں نے اٹلانٹک اوشن کے قریب ایک ریف کے اوپر دیکھا کہ جس طرح چشمے ہوتے ہیں اسی طرح سے ریف کے اندر چشمے تھے جس کے اندر سے گرم پانی نکل رہا تھا, اور یہ گرم پانی جب سرفیس کے اوپر آتا تو یہ منرلز میں ٹرن ہو جاتا. اور یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 2 میٹر سے لمبے ورمز تھے, سانپ کی طرح کے ورمز تھے جو کہ ان چشموں کے اندر رہ رہے تھے. اور ان کے پیچھے انہوں نے ریسرچ شروع کی. کرتے کرتے انہوں نے پھر ٹائٹینک کو ڈسکور کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ ریسرچ شروع کی. 1985 میں انہوں نے ڈسکور کیا ٹائٹینک کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر ریسرچ کرتے کرتے ان کو رج ملا جو کہ پورے دنیا کے گرد ہے. اٹلانٹک اوشن کے درمیان پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ان کو ملا جو کہ تقریباً 40,000 مائلز ہے اکراس دا گلوب, اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اٹلانٹک اوشن کے اندر ہے. اور اس حصے کو انہوں نے ریسرچ کیا اور اس پر پتہ چلا کہ سمندر کے اندر آتش فشاں پہاڑ جو والکینوز ہوتے ہیں اسی طرح کے پہاڑ ہیں جو کہ سمندر کی تہہ پر ہیں, اور سمندر کے اندر یہ آتش فشاں پہاڑوں کو دکھانے کے لیے تقریباً 2 لاکھ طالبات کو, اسٹوڈنٹس کو یہ انڈر واٹر لے جا چکے ہیں تاکہ وہ لوگ اس پر اسٹڈی کریں. تو یو کین امیجن کہ کتنا واسٹ یہ چیز ہے, کتنی میسو چیز ہے جس کو سکھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو اوپر سے نہیں بتا رہے بلکہ نیچے انڈر واٹر لے کر جا رہے ہیں. اور کچھ طالبات صرف سمندر کے اندر کی دنیا کی ریسرچ کے لیے وقف ہیں. ان آتش فشاں پہاڑ یا والکینو سے گرم پانی ابلتا ہے جو کہ سمندر کی تہہ سے سطح تک آتے آتے منرلز میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جیسن, انہوں نے جو روبوٹ بنایا تھا جو کہ ٹائٹینک کے اندر بھیجا تھا جس نے فوٹوگرافس لی تھیں, اور اس کے بعد مسلسل انہوں نے جیسن کے ساتھ کام کیا, اور ان کی پوری ٹیم ہے بایولوجسٹ کی, اور ڈفرینٹ سیز میں ڈفرینٹ اوشنز میں انہوں نے میڈیٹرینین سی میں ڈسکور کیا. یہ کہتے ہیں کہ ویوئنگ دی اوشن فلور از لائک واکنگ آن دا مون. جتنا ڈسٹنٹ اور جتنا فار سیمنگ لگتا ہے کہ ہم چاند پہ جا کے چلیں, کیونکہ اوشن بیڈ اتنا بڑا ہے, اس میں اتنا کچھ ہے کہ if we can walk on the ocean bed it's like as if we can walk on the moon. اتنا کچھ ہے اس کے اندر. It's so difficult as well. اور ان کی تقریباً 20 سال کی ایکسپلوریشن, 20 سال کی سٹڈیز ہیں اوشن کے بارے میں. یعنی اللہ کا جو علم صرف اس زمین کے بارے میں ہے اسی کو آپ دیکھیے, اور انسان کو اگر اس علم کو حاصل کرنا ہے تو کتنی بڑی بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی, اور کسی ایک شخص کے تو بس میں ہی نہیں, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں, اور سال ہر سال کی ریسرچ سے جو کچھ انسان سیکھتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے چاند پہ جانا. زیادہ دلچسپ بات یہی ہے کہ
جو چیز آپ کے پاؤں کے نیچے ہے آپ اس کو بھی پوری طرح ایکسپلور نہیں کر پائے، کہاں یہ کہ آپ اتنی بڑی کائنات کا کچھ حصہ جان سکیں۔ تو یہ جو تصور ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، کامل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت دل میں آتی ہے، اور جب عظمت آتی ہے تو حقیقی معنوں میں جھکنے کو دل چاہتا ہے۔ پھر ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں؟ ہماری نمازیں کیوں بے روح ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اور جو پہچان جاتا ہے پھر وہ خود ہی جھک جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔